میرے نبی نے ہم کو سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فیشن سے منع فرمایا ہے، فیشن کی تباہی سے بچنے کا ہمیں نسخہ بتایا ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اگر فیشن کی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سادگی کا پرچم لہرائیں۔ آج پوری دنیا میں ہر ایک کام فیشن کے طور پر ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ کوئی کھانے میں فیشن کر رہا ہے تو کوئی پینے میں فیشن کر رہا ہے، کوئی چلنے پھرنے میں فیشن کر رہا ہے تو کوئی پہناوے میں فیشن کر رہا ہے، بلکہ آج اس دور میں ہر شخص فیشن کو اپنا رہا ہے۔ آپ اس دور میں انسان کو دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، بلاؤں میں گھرا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ پریشانیاں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سادگی کو چھوڑ کر فیشن کی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ میرے پیارے، اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، اس لیے کہ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ ہماری پریشانیاں اس لیے بڑھتی ہے کہ ہم اپنی زندگی فیشن کی دنیا میں رنگین کر رہے ہیں، سادگی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ سبھی اسلامی بھائی آپ سے یہ عہد کر لے کہ ہم فیشن کو کبھی بھی آباد ہونے نہیں دیں گے۔ اگر آباد کریں گے تو صرف سادگی کو آباد کریں گے۔ اور ایک ضروری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص سادگی کو اپناتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں سب سے پہلے اسی کے گھر میں دستک دیتی ہے۔ اگر آپ پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ہر بلا سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو فیشن کو اپنانا چھوڑ دیں۔ آج مسلمان فیشن کو اپنانے کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ فیشن اس بلا کا نام ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے، اور سادگی اس کا نام ہے جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ آج اس دور کے مسلمانوں کا بھی کیا کہنا؟ مسلمان اس کام کو انجام دیتا ہے جس سے ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتا ہے۔ انسان فیشن کے نشے میں یہ فرق نہیں کر پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ فیشن اس بلا کا نام ہے جو بے حیائی کو عام کرتی ہے، شریعت کے قانون کو تباہ کرتی ہے۔ فیشن کی وجہ سے کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے تو کسی کا ایمان۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فیشن کی آوارہ گردی سے بچیں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خود ہمیں اپنی عزت گوانی پڑے گی۔ اب ہم اس کام کو کیوں انجام دیتے ہیں جس سے میرا رسول ناراض ہو، جس سے میرا رب ناراض ہو؟ بلکہ ہمیں تو وہ کام کرنی چاہیے جس سے میرا رب خوش ہو، جس سے میرا رسول خوش ہو۔ میرا اللہ اور ہمارے نبی تب خوش ہوگا جب ہم فیشن کو اپنانا چھوڑ دیں گے اور سادگی کو اپنائیں گے۔ سادگی کو اپنانا مومن ہونے کی دلیل ہے، اور فیشن کو اپنانا گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے، مومنوں میں یا گمراہیت میں؟ میرے پیارے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے تو فیشن سے بچے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو فیشن سے بچے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے تو فیشن سے بچے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے یا رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو سادگی کو اپناؤ۔ سادگی کو اپنانے سے ہم دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں لوٹ سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے، آپ وہ کام نہ کرو جس سے ہمارے ایمان میں خطرہ پیدا ہو۔ پھر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیشن کی آوارہ گردی سے بچیں، ورنہ یہی فیشن ایک دن ہمیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ پھر اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کے زبان میں صرف کاش ہی کاش ہوگا۔ اس وقت آپ یہی کہیں گے کہ کاش ہم فیشن سے بچتے، کاش ہم سادگی کو اپناتے۔ اس وقت کاش کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے دین کے علماء ہمیں بار بار یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ سادگی کو اپنائیں، تاکہ اس وقت ہمیں کاش کا لفظ بولنا نہ پڑے۔ دنیا کے علماء اور مشائخ ہمیں فیشن سے بچنے کا اور سادگی اپنانے اس لیے کہتے ہیں تاکہ دو جہاں کی نعمتیں لوٹ سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ لیکن مسلمانوں کو فیشن اپنانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اے مسلمان، تمہارے پریشان ہونے کی وجہ، تمہاری بربادی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہی فیشن ہے۔ آج تم بڑے زور و شور سے فیشن کو اپنا رہے ہو، اس لیے تمہارے امیدوں میں پانی پھر جاتا ہے اور تمہیں ہر جگہ رسوائی ملتی ہے، ہر جگہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اگر آپ سادگی کو اپناتے ہیں تو میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آپ منزل مقصد میں ضرور پہنچ جائیں گے۔ سادگی کو اختیار میرے مصطفیٰ نے کیا، سادگی کو اختیار صحابہ کرام نے کیا، سادگی کو اختیار اولیاء کرام نے کیا، سادگی کو اختیار علماء کرام نے کیا، بلکہ سادگی کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام محبوب بندے نے کیا۔ جب سادگی کو اختیار علماء کرام نے کیا، جب سادگی کو اختیار اولیاء کرام نے کیا، جب سادگی کو اختیار شہداء کرام نے کیا، جب سادگی کو اختیار صحابہ کرام نے کیا، جب سادگی کو اختیار انبیاء کرام نے کیا، بلکہ سادگی کو اختیار جب میرے مصطفیٰ نے کیا، تو ہم امتی کیوں نہ سادگی کو اختیار کرے؟ ہم امتی کیوں نہ اپنی زندگی میں سادگی کا پرچم لے؟